جی استاد. جی ٹھیک ہے. تو ایک ساتھی تھے بھائی میرے خیال سے نظام الدین صاحب، انہوں نے تو مجھے ماشاءاللہ لکھ کے بھی بھیجا تھا. بہت اچھا. ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، سیگے بھی نکالے اور اس میں جو ہے نا وزن بھی نکالے سارے، لیکن کچھ غلطیاں تھی اس میں. اوزان کی غلطیاں تھی. ٹھیک ہے. تو آج جی دوبارہ صحیح ہے. مشق کر لیں. مشق کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اللہ پاک آسانی فرمائے. اچھا، کل چل رہا تھا مستودعن. جی نور الامین صاحب، مستودعن کیا بنتا ہے؟ وہ نام کہ میں نے کہا نام نہیں لوں گا. تو یہ رول جی حضرت. یہ داخلہ نمبر ہے 13. 13. جی. جی اچھا حضرت، یہ مستودعن مفعول مس اب دیکھیں مفعول بھائی، اس کا کیا؟ دیکھیں دیکھیں میرے خیال سے جو نا آپ نے زیادہ کیا کہتے ہیں اوزان پر زیادہ مشق نہیں کی، تو جی جی آپ کے اوزان جو نا زیادہ کمزور ہیں. تو کل میں نے انشاءاللہ پی ڈی ایف بنانا ہے، باقاعدہ انشاءاللہ پی ڈی ایف بنا کر میں آپ کو جب اس پہ پڑھاؤں گا اور سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے اوزان نکالنا، ابواب کو پہچاننا انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک میں امید ہے. ٹھیک ہے. تو آج جی تو بہتر ہے. بس آپ یہ بتائیں کہ اب تک شام میں کیا چیز ہے. اوزان انشاءاللہ، اوزان اور ابواب کے بارے میں انشاءاللہ کل میں سمجھوں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سب ساتھیوں کو انشاءاللہ. پی ڈی ایف بنا دوں گا. ٹھیک ہے. آج انشاءاللہ. بس جی یہ آپ ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، اوزان چھوڑ دیں. جی اس کا میں نے حضرت بنایا تھا مستودعن مستفعل سے بنے گا اس کا وزن. جی مستفعل بنے گا. بہت اچھا. جی جی. تو اس میں جو فا عین لام کلمہ ہے واو دال عین بن رہا ہے نا، ودا. جی جی تو اس جی میں واو آ وضع. گیا ہے، تو یہ حضرت جس کا پہلے آ جائے واو، تو وہ مثال ہے، اور یہ مثال واوی ہوگا. جی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر فا عین اور لام کلمے میں، اگر فا کلمے میں حروف علت آ جائے اور واو ہو تو اس کو مثال واو بھی کہیں گے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی جی. سارے ساتھی توجہ کریں. ٹھیک ہے نا. آگے ہے رول نمبر، داخلہ نمبر ہے 64. ٹھیک ہے. تحب. تحب اس کی اصل ہے تحبب. تحب اصل میں کیا ہے؟ تحبب. اس کے حساب سے وزن نکلے گا. ٹھیک ہے. جی بھائی. داخل نمبر ہے 64. اپنے نمبر بتا دو نا. جی استاد جی. جی جی یہ مضاف ہے، مضاف ہے مضاف. ثلاثی. ٹھیک ہے، جس سے پوچھا جائے وہی جواب دے. ٹھیک ہے نا. مضاف ثلاثی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. مضاف ثلاثی کیوں ہے؟ مضاف ثلاثی، مضاف کس کو کہتے ہیں؟ تعلیم کے ٹھہرنے کے جرتا یا فرق دور کو جائے لفظ. جی میں نے کہا کہ جو ہے نا یہ آخر میں دو ہم جنس ہیں با. جناب جس یہ ہے جس کے حروف اصلی کے اندر دو عین حرف ابلا ہم شکل ہو، دو حرف ہم حرف جنس ہو. ہم. ٹھیک ہے. جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف ایک جیسے ہوں، دو حرف ہم شکل ہوں، تو بیبو میں دیکھو با آ رہی ہے نا. اب یہ دیکھنا ہے کہ مضاف تو ہے لیکن مضاف کی کون سی قسم، مضاف ثلاثی ہے یا رباعی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا آپ نے؟ مضاف ثلاثی. ثلاثی. ٹھیک ہے نا. مضاف ثلاثی عین اور لام کلمے میں با آ رہا ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا. آگے ہے 69. متجدد. متجدد. ہاں بھائی. متجددن مفعلتن بنے گا نا وزن اس کا. مفعلتن. جی نہیں مفعلت، اب وزن کو چھوڑ دیں. کل انشاءاللہ میں آپ کو وزن سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ جو نا اچھی طریقے سے جو نا آپ اوزان نکال لیں گے. ابھی آپ یہ بتائیں کہ ہفتہ اقسام میں کیا بنتا ہے. وہ وزن چھوڑ دیں، وزن میں آپ بہت زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں.
ہفت اقسام میں متجددن، اب دیکھیں نا، دیکھیں سارے حروف آپ دیکھ لیں گے بھائی، اس میں آپ دیکھیں حمزہ ہے، حمزہ نہیں ہے تو موموز بھی نہیں ہوگا. اب دیکھیں حروف علت ہے، واو الف یا ہے، وہ بھی نہیں ہے تو یہ معطل بھی نہیں. نہیں ہوگا. پھر آگے کیا بچ جاتا ہے؟ صحیح. صحیح دیکھ لیں کہ جو ہے نا تمام حروف جو ہے نا اس میں صحیح صحیح تو ہے، اس میں حروف حمزہ بھی نہیں ہے، دو حرف علت بھی نہیں ہے. اور اب یہ دیکھیں صحیح کہ ہے. جو ہے نا حرف ایک جیسے ہیں یہ کہ نہیں صحیح ہے. اگر بنے گا نا، یہ نہیں، صحیح دیکھو بنے نا، گا. صحیح ہم کس کو کہتے ہیں؟ صحیح کے اندر 3 شرطیں ہیں. کتنی؟ صحیح کس کو کہتے ہیں بتا؟ جس میں حروف علت نہ ہو اور حمزہ نہ ہو اور دو حرف ہم جنس بھی نہ ہو. اچھا، اس میں آپ کو 2 حرف ایک جیسے نظر نہیں آ رہے پورے لفظ میں؟ دال نظر آ رہا ہیں ہے. دال جد دال 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 دال. تو 2 مرتبہ ڈالے نا. یہ تو 3 دفعہ آ گیا دال. بھائی تشدید کو چھوڑ دینا، تشدید کو چھوڑ دیں. آپ یہ بتائیں کہ اس میں جو ہے نا 2 حرف ایک جیسے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہیں جی. ہیں. تو ہے تو جس میں 2 حرف ایک جیسے ہوں تو پھر بتاؤ نا آپ کس کو کہیں گے 2 حرف ایک جیسے یہ ہوں تو؟ لفیف سے مفروق تو نہیں ہے کہیں؟ بھائی لفیف کے اندر 2 حرف علت ہوتے ہیں. دال جی حروف علت. جی دال حروف علت ہے. نہیں. یہ تو مضاف کیا ہے؟ ربائی ہے. مضاف رباعی نہیں ہے، مضاف ثلاثی ہے. کیا ہے؟ مضاف ثلاثی. ثلاثی. ٹھیک ہے. متجدد کا وزن بنے گا متفعل، متفعل متصرف کی طرح. فاعلون. ٹھیک ہے، متصرف حضرت کی طرح. جی حضرت اس میں دال دال 3 بار نہیں آ رہا؟ جی تشدید ہے نا، باب تفاعل، جو باب تفاعل ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ آتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے، اچھا. باب تفاعل میں. جی متجدد متفعل متصرف کی طرح، متصرف کی طرح. ٹھیک ہے. جی سر. تو صحیح یہ ہوگا. مضاف ثلاثی ہو گیا، مضاف. ثلاثی. ہاں. پھر ثلاثی کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ثلاثی جو ہے نا مجرد، ثلاثی مزید. تو یہ ثلاثی مزید ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ہاں بھائی، یہ 76 داخلہ نمبر ہے 76. آپ یہ بتائیں نائمن، نائمن، یہ دیکھو نائمن جو ہے نا، نائمن، اس میں اصل اس کی جو اصل بنے گی نا، حمزے کی جگہ پر جو نا واو آئی جائے گا، واو. ناومن. ٹھیک ہے. اس کا جو اس کے جو حروف اصلی ہے نا، نوم ہے، نوم، نون واو اور میم. یہ حمزہ جو ہے یہ واو سے چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو نائمن میں حمزہ دیکھ کے آپ جو ہے نا ادھر ادھر نہ چلے جائیں. اب یہ بتائیں، اس کی اصل ہے نومن، نون واو اور میم. نائمن کیا بنے گا؟ جی بھائی، داخلہ نمبر ہے 76. جلدی چلتے جائیں. یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ کیا بتائیے حمزہ کے متعلق؟ دیکھیں اب ہم جو ہم قوانین پڑھتے ہیں نا، قوانین، اس میں کیا جی ہوتا ہے، حروف کے اندر چینجنگ آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے. جی ہاں. اس چیزوں کو تعلیل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جی جو حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دراصل حمزہ نہیں ہے، یہ کوئی اور حرف ہے. اس کے جو حروف ہیں اصلی جو ہیں وہ ہے نون واو اور میم، نون واو اور میم. تو یہاں پہ حمزہ جو ہے یہ واو سے چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب بتائیں، اصل میں نا امن نہیں ہے، اسے سمجھو آپ بتائیں کہ نا ویمن، نا ویمن. چلے، کیا نوم بنے ہے گا؟ نوم. جی بتائیں بھائی. داخلہ نمبر جو ہے نا یہ 76 ہے. جی میری آواز آپ کے پاس آ رہی ہے؟ چلو 93 والا ساتھی بتا دے، 93 والا. جی استاد جی، ناومن ہے تو اس میں جو ہے وہ حمزہ بھی آ گیا، اور جو ہے اس میں واو بھی آ گیا، 2 حروف علت آ گئے تو یہ دیکھیں آپ جی دیکھیں، یہ ایک ضابطہ ہے کہ ثلاثی جو مجرد ہوتا ہے نا، ثلاثی مجرد،
اس کا اسم فاعل جو ہوتا ہے نا فاعلن کے وزن پہ آتا ہے، فاعلن، ٹھیک ہے؟ تو جی استاد جی ناومن برابر فاعلن، جی استاد جی تو آپ وزن ناومن یہ ناومن بروزن فاعل جی، تو کیا بنے گا؟ فاعل یہ بنے گا استاد جی اجوف بنے گا ماشاء اللہ، بہت معطل اچھا، العین کیوں کیونکہ استاد جی معطل العین؟ جی عین کلمے پہ حروف علت آ رہا ہے اور یہ جی بنے گا ماشاء اللہ، ناومن اجوف واوی بنے گا جی ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ تو آپ جو ہے نا اجوف کی اجوف واوی کی آپ تعریف بھی کر دیں تاکہ سارے ساتھی سن لیں، اور جو ساتھی بعد میں آئے ہیں نا تبھی تاکہ وہ بھی غور سے سنیں تاکہ ان کی بھی یہ تعریف ازبر ہو جائے۔ تو اجوف واوی کس کو کہتے ہیں؟ استاد جی اجوف وافی اس کو کہتے ہیں، اجوف پہلے اس کو کہتے ہیں کہ جس کے جو ہے وہ عین کلمے میں حروف علت آ جائے، اور اجوف واوی جی، اس کو کہتے ہیں کہ جب عین کلمے کے اوپر واو ہو۔ عین کلمے میں واو ہو، ٹھیک ہے؟ تو ساتھی جو ہے نا تعریف بھی جو ہے نا ازبر کر لیں، یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ آگے ہے اچھا بھائی، اب یہ جو 76 والے جو ساتھی ہیں ان کو میں دوبارہ ان سے پوچھ لیتا ہوں، اذهب، اذهب بروزن افعل، ٹھیک ہے؟ اوزان میں نکال لیتا ہوں، اذهب بروزن افعل، افعل، آپ بتائیں گے کہ ہفتہ اقسام یہ کیا بنتا ہے؟ جی عزت، میری آواز آپ تک آ رہی ہے، پہنچ رہی ہے؟ استاد جی اگر آپ نام ہی لے لیا کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں محسوس کریں اچھا، گے، اصل میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سا ساتھی۔ تو ساتھی جو ہے نا اپنا جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ داخلہ نمبر یاد کر لیں۔ چلو محمد علی صاحب، محمد علی بن محمد رمضان، ان سے سوال ہے اذهب بروزن افعل، اب یہ بتائیں کہ یہ ہفتہ اقسام میں کیا بنتا ہے؟ جی قاموس میں بتا دوں؟ جی، افعل میں وزن نکال رہا ہوں نا، افعل، دیکھو فا کلمے میں کیا آ رہا ہے؟ اذهب بروزن افعل، چلو اچھا، کلمہ کی جگہ حمزہ ہے۔ جی فا کلمہ میں حمزہ نہیں ہے، دیکھیے نا، نہیں افعل نہیں کے میں جی میں بتا دوں؟ جی ابھی کن کی باری ہے بھائی؟ جو ہے نا عثمان علی صاحب بتائیں، عثمان علی صاحب غائب ہے میرے آئیے خیال گئے سے، غائب ہے ساجد، چلا گیا؟ حاضر نہیں نہیں لوگوں ساجد کے وہ آیا نہیں تو غیر حاضر ہے۔ نہیں 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 ہے، عثمان علی نہیں ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ جو ہے ابھی ہے سید نظام الدین صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی حضرت محنت کی جی جی حضرت اذهب پر وزن افعل، اور یہ صحیح جی ہے کیونکہ فعل کے تینوں حروف جو ہیں وہ اصلی ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، اس کے اندر فا عین اور لام کلمے میں دیکھو نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، نہ دو حرف ہم شکل ہم ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی حضرت جی ماشاءاللہ، آگے چلتے ہیں۔ جرا، جرا یہ اصل میں ہے جرا یا جرا یا، جرا جو ہے نا اصل میں کیا ہے؟ جرا یا، تو اس کی وزن جو ہے نا ہم سے نکالیں گے فعل کی طرف، فعلا نہیں نکالیں گے اس کا وزن، اس کی اصل نکال کے پھر اس کا وزن نکالیں گے، جرا یا وزن فعل۔ چلیں، یہ کیا بنتا ہے بھائی؟ محسن محمود صاحب نہیں آئے یہ بھی؟ جی محسن محمود صاحب بھی نہیں ہے۔ افتخار، افتخار صاحب بتا دیں۔ ہاں جی افتخار صاحب۔ السلام علیکم استاد جی۔ استاد جی جی میں وعلیکم، یاد نہیں کیے، معذرت۔ اچھا جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہاں گیا، دیکھیں آپ جی جی یاد کریے، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی جی، تو آج وہ ہم 2 دن میں اسباق میں نہیں تھا نا، اجرا کر لیتے ہیں، حاضر اس کے نہ بعد کرنے کی وجہ دوبارہ میں انشاءاللہ آپ کو سے پڑھا میں دیتا ہوں۔ کوشش کروں گا۔ تو جی جی استاد جی یہ جرا میں یہ جو لام کلمہ ہے اس کو الف کہہ سکتے ہیں، حمزہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، میں نے کل بھی آپ کو لکھ کے دیا تھا، معطل الفی نہیں ہوتا، معطل الفی نہیں ہوتا، اس کو مجازن ہم الفی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بعد میں یہ الف سے چینج ہو جاتا ہے، اصل میں یا ہے، جر یا، جر یا، دیکھیں
کوئی بھی دیکھیں لفظ ہوتا ہے نا، مادہ جو ہوتا ہے، اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھنا ہوتا ہے ڈکشنری میں ہم دیکھیں گے، اس کو لغت میں تلاش کریں گے. آپ لغت میں تلاش کریں گے نا، آپ کو مادہ جو ہے یہ جیم جو ہے جیم را اور یا ملے گا، جیم را اور یا ملے گا، یا جیم را اور واو ملے گا. اسی طرح جو ہے نا جو اگر واوی ہوگا تو واو آ جائے گا آخر میں، اگر یائی ہوگا تو یا آ جائے گا لغت میں، ٹھیک ہے نا. الف آپ کو ملے گا ہی نہیں، جیم را اور الف کا مادہ آپ کو نہیں ملے گا لغت میں، ٹھیک ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معطل الفی نہیں ہوتا. آپ لغت دیکھیں گے نا، لغت میں جب بھی ہم کوئی مادہ تلاش کرتے ہیں تو اس کی اصل مادہ تلاش کرتے ہیں. مثلا ہم نے جرا، جرا جو ہے اس کا ہم نے ترجمہ دیکھنا ہے. اب یہ لغت میں دیکھیں گے بھائی، لغت میں تلاش کریں گے، پہلے آپ کو جو ہے نا الف آئے گا، پھر با آئے گا، پھر اسی طرح جیم، جیم را اور یا آ جائے گا جرا. تو آپ دیکھیں جرا کا معنی کیا ہے، جرا یجری، کون سا باب ہے، سب اس میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لغت میں وہ لغت کیسے دیکھیں گے وہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم الفی نہیں کہیں گے. آگے چلیں. جرا یہ اصل میں جرا یہ برون فعل کیا بنے گا؟ افتخار صاحب، اور افتخار صاحب نہیں، ولی الرحمان صاحب. جی جی جلدی کریں، اور بھی ساتھی رہتے ہیں. العنوان جرا یا دیکھیں نا بھائی، حمزہ نہیں ہے، دو حرف ایک جیسے نہیں ہیں، پھر آگے چل کے دیکھو نا، آپ دیکھیں کہ حروف علت ہے کہ نہیں ہے. اگر حروف علت ہے تو کون سا ہے؟ اگر حروف علت ہے تو دیکھیں گے فا کلمے میں ہے، یا عین کلمے میں، یا لام کلمے میں. فا عین اور لام کلمہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ دیکھیں کہ بھائی شروع میں حروف علت آ رہا ہے، یا درمیان کلمے میں حروف علت آ رہا ہے، یا آخری کلمے میں، آخری حرف میں جو نا حروف علت آ رہا ہے. یہ بھی آسان ہے، جس طرح سمجھیں. آخر میں آ رہا ہے استاد جی، یا جی آخر میں یا آ رہا ہے، علت کیا آ رہا ہے نا، یا کیا ہے، حروف یا علت کیا ہے. ہے؟ حروف علت ہے، ماشاء اللہ. یا کیا ہے؟ حروف جی، علت ہے، علت ٹھیک ہے. تو لام اگر کرنے میں آخر جی. میں آ جائے، آخری کلمے میں یا آ جائے، لام کلمے میں آخر میں یا آ جائے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ یہی یاد معطل ہے. نہیں ہے استاد. بھائی معطل تو ہے نا. اب معطل کی کون سی قسم یہ پوچھ رہا ہوں. معطل لام. ماشاء اللہ، معطل لام. اچھا، معطل لام کا دوسرا نام کیا ہے؟ جی ناقص یائی. معطل لام کا دوسرا نام کیا ہے؟ ناقص ناقص یائی. ناقص یائی. یائی. ماشاء اللہ، بہت اچھا، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں بھائی. یہ عطا الرحمن بن سراج الدین، العنوان. العنوان اس کا وزن نکالے گا الفعلان. فعلان، الفعلان، الف لام بھی زائد ہے. چلیں، الفعلان، فعلان. جی جی چلیں. جی ولی الرحمان صاحب، چلو ابھی ٹائم نہیں ہے زیادہ، آگے آگے چلتے ہیں. راشد علی صاحب، آپ بتائیں العنوان کیا بنتا ہے؟ جی استاد جی، العنوان فعلان. ہاں، فعلان وزن ہے اس کا، الفعلان. اس میں الف لام زائدہ ہے جی. جی جی الف لام زائدہ ہے شروع والا. دیکھیں شروع والے جتنے بھی حروف آتے ہیں نا، اس کے اندر جو ایک الف لام آتا ہے نا، یہ تعریف کے لیے ہوتا ہے، معرفہ بنانے کے لیے، ایک نکرہ چیز کو معرفہ بنانے کے لیے. آپ جو ہے نحو میں پڑھیں گے، ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرہ، ٹھیک ہے. مثلا میں کہوں بیتن، بیتن گھر، کوئی بھی گھر، پتہ نہیں کس کا گھر، کوئی بھی گھر. میں کہوں البیت تو اس میں ایک خاص گھر مراد ہوتا ہے، یہ کوئی خاص گھر مراد ہے، ٹھیک ہے. جی استاد جی. تو العنوان جی الف لام جو ہے تعریف کے لیے ہوتا ہے، معرفہ بنانے کے لیے. جی اس کے فا عین اور لام بات سنو، کلمے میں بات سنو. حروف علت کوئی بھی نہیں ہے. دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا العنوان، یہ غلط ہے. یہ اصل میں العنوان
تنوین نہیں آئے گی. جب الف لام داخل ہو جائے تو آخری حرف پہ تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے نا. الف لام اور تنوین جمع نہیں ہوتے، یہ نحو کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. العنوان ہے، ٹھیک ہے، العنوان. جی اب بتائیں کیا بنتا ہے آپ افتخ صاحب میں؟ استاد جی یہ صحیح بنے گا؟ بھائی عنوان فعلان فعلان. جی استاد جی اس اس میں کے حروف علت بھی کوئی اس کے حروف اصلی جو بن رہے ہیں نا جی استاد جی، وہ عین نون اور وا ہے، اور یہ معطل بنے گا اور معطل عین بنے گا، اور اس کو اجوف کہتے ہیں. یہ دیکھو، آپ کہہ رہے ہیں کہ عین نون واو ہے، واو آخر میں آ رہا ہے درمیان میں آ رہا ہے؟ آخر میں. تو درمیان میں آئے گا تو اجوب بنے گا نا، جب آخر میں آئے تو اجوب کیسے بنے گا؟ دیکھو فا عین اور لام کلمے میں، دیکھو عین کلمے میں اگر حروف علت آئے گا تو وہ اجوب بنے گا نا. عین کلمہ درمیان میں ہوتا ہے، پھر فا آتا ہے، پھر عین ہوتا ہے، پھر لام آتا ہے. جی تو اس میں درمیان میں حروف ہوگا، علت بھی ہے. حروف علت ہے. چلو ہے، یہ چلو ماشاء اللہ. جی یہ معطل تو ہے نا؟ جی یہ معطل بنے گا، معطل معطل اللام یعنی ناقص، ناقص بنے گا، ناقص واوی، ٹھیک ہے، ناقص واوی. ناقص واو. ٹھیک ہے، چلو صحیح ہے. آگے چل. یدل آگے ہے بھائی جلیل صاحب، بھائی جو ہے نا، جی محمد عطا اللہ یہ صاحب، محمد عطا اللہ صاحب یہ بتائیں یدل اصل میں تھا ید لل، ٹھیک ہے، تشدید میں دو حرف آ جائیں گے. یدل، جی کیا بنے گا یہ اب تک سم؟ یہ استاد جی ثلاثی مضاف ثلاثی بنے گا جی، دو لام جی اس میں آ ماشاء جائیں گے. اللہ، مضاف ثلاثی بنے گا، مضاف ثلاثی، ٹھیک ہے. عین اور لام کلمے میں دو حرف ایک جیسے ہیں، یدل، ید لولو، ید لولو بنا یف اولو، ٹھیک ہے، ینصر کی وزن پہ. آگے چلتے ہیں بھائی محمد جلیل قریشی صاحب. جی سر. آتیتن. جی محمد جلیل. جی آتیتن. آتیتن فاعلتن. فاعلتن. اس میں یا جو ہے وہ موجود ہے، اس حرف علت موجود ہے. میں دو چیزیں جمع ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں. آگے بتائیں بیرن. بیرن. جی بیرن میں کوئی بھی حرف علت نہیں ہے، اس لیے یہ صحیح ہے. نہیں، صحیح کے لیے تین شرائط ہیں، تین شرطیں پوری کرو نا. آپ نے تو ایک شرط پوری کی ہے حروف علت والی. بیرن، لیکن اس میں تنوین موجود ہے، اس لیے یہ صحیح بھی نہیں ہے. تنوین کا کیا نہیں کیا نہیں، حمزہ تعلق ہے؟ ہے، حمزہ صحیح ہے. کا تعلق ہے نا بھائی. صحیح کی تعریف کریں، صحیح کی تعریف بتائیں. کوئی حرف اصلی حمزہ اور حرف علت نہ ہو، اور اس کے دو حرف اصلی ایک طرح کے نہ ہو. نے بات سنیں، صحیح کس کو کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں جس کے اندر حمزہ، حروف علت اور دو حرف ایک جیسے نہ ہو، جس میں حمزہ حمزہ نہ ہو. دیکھو بے ایرون میں آپ کو حمزہ نظر نہیں آ رہا؟ چھوٹا تھا، یہ دیکھو. حمزہ نظر نہیں آ رہا؟ بیرون میں حمزہ ہے، بالکل ہے. یہ والا حمزہ جو ہے بالکل حمزہ کے طور پہ ہوگا. جی پھر بالکل کیا ٹھیک ہے. بنے گا؟ پھر تو یہ ہو گیا. کیا بنے گا؟ معطل ہو گیا. معطل نہیں ہوا بھائی. آپ محمد جلیل صاحب آپ بتائیں، محمد جلیل قریشی صاحب. جی جی، اس کے اندر حمزہ ہے. جی سر جی یہ جلیل قریشی بھائی بتا رہے ہیں. جی بھائی، اچھا جلیل قریشی صاحب بتا رہے ہیں. ہاں جی جی جی. جلیل قریشی صاحب. جی محموز. محموز، ماشاء اللہ. دیکھو جس میں حمزہ ہو وہ محموز ہے. پھر دیکھیں گے کہ وہ محموز کی تین قسمیں ہیں نا، تو ہم دیکھیں گے کہ بھائی جی جی. شروع میں آ رہا ہے
درمیان میں حمزہ آ رہا ہے یا آخر میں حمزہ آ رہا ہے. اگر شروع میں حمزہ آ جائے یا فا کا حمزہ آ جائے تو اس کو محمود الفا کہیں گے. اگر درمیان میں آ جائے تو اس کو محمود العین کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ محمود العین. ٹھیک ہے، حمزہ درمیان میں. شروع میں حمزہ آ جائے تو اس کو محمود الفا کہیں گے. اگر درمیان میں حمزہ آ جائے تو اس کو محمود العین کہیں گے. اگر آخر میں حمزہ آ جائے تو اس کو محمود اللام کہیں گے. ٹھیک ہے. آگے ہے بھائی عثمان صاحب. بھائی عثمان صاحب آپ بتائیں یشتد، جو اصل میں یشتدید تھا، یشتدید، یہ اب تک میں کیا بنے گا؟ جی عثمان صاحب. استاد جی عثمان، گریز صاحب. وہ تو شاید استاد جی وہ مئی کا ان کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، چلو آگے چلیں. سعید اللہ صاحب، سعید اللہ صاحب بتائیں یشتد، جو اصل میں یشتدید تھا. جی جی حضرت یہ یشت حضرت یہ بنے گا مذاف. بہت اچھا. ٹھیک ہے، عین و لام کل میں حروف علت حضرت دو حرف ایک جیسا. مذاف ثلاثی بنے گا نا یہ؟ جی جی، مضاف ثلاثی بنے گا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. یجر، یجر بھائی عطا اللہ عبد العظیم صاحب. جی اس کی کئی مثالیں ایک جیسی گزر چکی ہے. یجر. جی اچھا، چلیں بھائی ظفر اقبال صاحب آپ بتائیں یجر. اصل میں یج رو. ٹھیک ہے. ہاں جی. یج رو اصل میں تھا رو. یہ کیا بنے گا اب تک میں؟ یا ضرور. دیکھیں جس حرف پہ تشدید ہو نا اس کے اندر دو حرف ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ساکن ہوتا ہے اور ایک متحرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں ایک جیسے حروف ہوتے ہیں، تو کیا بنے گا؟ یہ مضاف ثلاثی ہے جی. ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا. جی عطا اللہ صاحب آپ دوبارہ بتائیں. عطا اللہ بن عبد العظیم. افتح، افتح یہ آخری صیغہ ہے، اس کے بعد جو ہے کلاس مکمل کریں گے. افتح. جی جی بھائی چلو ٹھیک ہے. کوئی سوال ہے کوئی کسی کا؟ نہیں استاد جی. کچھ پوچھنا؟ نہیں. انشاءاللہ کل ہم جو ہے نا آپ کو یہ بتائیں گے کہ اوزان کیسے نکالے جاتے ہیں، حروف اصلی اور زوائد کی کیسے پہچان کی جاتی ہے، اور ثلاثی مجرد کے ابواب کو کیسے پہچانا جائے گا، اور ثلاثی مزید کے جو ابواب ہیں ان کو کیسے پہچانا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھائی کسی نے بھائی امین صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آسان طریقہ بتائیں تاکہ جو نا اوزان نکالنا اور حروف اصلی اور زوائد کا پہچان کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو کل میں نے انشاءاللہ پی ڈی ایف آپ کے لیے بنانا ہے، تیار کرنا ہے. اس کے وہ جب ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ سیکھے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کل ہم اوزان پڑھیں گے، اوزان سمجھائیں گے، اس کے بعد اوزان اسی جو نا پی ڈی ایف کا پھر ہم اجرا کریں گے. ٹھیک ہے صحیح. حضرت کل چھٹی نہیں ہے؟ جمعرات اگر چھٹی تو نہیں ہے؟ چھٹی ہے کل. مجھے اس کا علم نہیں ہے، معلوم کر لیتے ہیں. اگر چھٹی ہے تو انشاءاللہ پرسوں پھر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک